السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو کھانے کی 12 سنتیں بتاؤں گا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی 12 سنتیں۔ ثواب بھی ملے گا اگر سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، برکت بھی ہوگی اور صحت بھی آپ کو ملے گی اللہ کی طرف سے اگر سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب میں وہ سنتے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہے کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا، ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ نمبر 3، کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ نمبر 4، کھانا برتن کے درمیان سے نہ کھایا جائے۔ نمبر 5، کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ نمبر 6، کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ نمبر 7، کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے کھانا تو چھوڑ دیں لیکن اس میں عیب نہ نکالیں۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ نمبر 9، کھانا کھانا مل کر کھایا جائے، یعنی 2-4 بندے مل کر کھانا کھائیں گے تو اس میں برکت ہے۔ کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے، بڑوں سے شروع کیا جائے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ رومال سے نہ پونجے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھوں میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوست ان 12 سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور اس میسج کو آگے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔